اے دل ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ تبسم بیگم کی طبیعت کچھ سنبھلتی ہے، وہ گھر آ جاتی ہیں، لیکن ایسے میں روحام کے ماں باپ ان کا اتنا ساتھ دیتے ہیں کہ روحام اور ملیحہ کو ان کے گھر پر ان کا خیال رکھنے کے لیے رکنے دیتے ہیں، اور اس بات پر وہ کافی احسان مند ہے اور ملیحہ کے سامنے بھی بار بار روحام کی تعریف کرتی ہیں کہ بیٹا روحام بہت اچھا لڑکا ہے، مجھے اس میں تمہارے باپ کی جھلک نظر آتی ہے، ملیحہ تم اس کے ساتھ خوش تو ہونا۔ اور ایسے میں ملیحہ اپنی ماں کا بھرم رکھنے کے لیے انہیں کہتی ہے کہ ہاں میں بہت خوش ہوں، لیکن اصل میں روحام جیسے مرد کی اچھائیاں جان کر وہ خود پریشان ہو چکی ہے، بار بار اسے موہت کے ساتھ کمپیئر کرتی ہے اور ہر لحاظ سے روحام اسے بہتر ہی لگتا ہے۔ وہیں دوسری طرف روحام جو آفس میں اپنے نئے پروجیکٹ کے سلسلے میں میٹنگ کرنے اور پریزنٹیشن دینے اپنے باس کے آفس میں آتا ہے اور یہاں پر ثنا کے والد کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، فوراً انکار کر دیتا ہے کہ میں یہ پریزنٹیشن نہیں دوں گا۔ باس بھی حیران کہ کیا وجہ ہے، آپ کیوں نہیں دیں گے؟ اس پر ثنا کے والد کہتے ہیں کہ میں بتاتا ہوں، میں یہ پروجیکٹ آپ کے ساتھ کر رہا ہوں تو میری یہ شرط ہے کہ اس پروجیکٹ کو ہیڈ مسٹر روحام ہی کریں گے۔ اب پتہ نہیں ثنا کے والد کو روحام سے کون سی دشمنی نکالنی ہے یا اسے اس آفس سے بھی نکلوانا چاہتے ہیں۔ وہیں روحام تو صاف انکار کر رہا ہے اور دل ہی دل میں کہتا ہے میں پہلے مجبور تھا، لیکن اب ایسا کچھ نہیں کہ میں اپنی عزت نفس کا سودا کر دوں۔ وہ گھر آ کر بھی پریشان ہوتا ہے جب ملیحہ پریشانی کی وجہ پوچھتی ہے، اسے لگتا ہے کہ شاید اس گھر میں رہنے سے روحام ڈسٹرب ہو رہے ہیں، لیکن وہ بجائے غلط بیانی کرنے کے سچ بتاتا ہے کہ کوئی دشمن ہے جو دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں۔ اس پر ملیحہ مشورہ دیتے ہوئے کہتی ہے اگر کوئی پرانا دشمن دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ بدلہ لینا چاہ رہا ہو۔ اب روحام سوچ میں پڑا ہے کہ یہ رسک لینا چاہیے، کیا پتہ سچ میں ثنا کے والد سب کچھ بھول کر آگے بڑھنا چاہتے ہوں۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ ملیحہ کچن میں کام کر رہی تھی جب سٹول پر کھڑے اوپر سے برتن نکالتے ہوئے وہ لڑکھڑاتی ہے، اس سے پہلے کہ وہ زمین پر جا کر گرتی اس کی چیخ سن کر روحام اسے تھام لیتا ہے۔ ملیحہ جو خوف کے مارے آنکھیں بند کیے کھڑی تھی، حیرت سے روحام کو دیکھتی ہے جس نے اسے گرنے سے بچا لیا۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ اگلے دن روحام جب آفس میں تھا، میٹنگ میں مصروف، موبائل فون اس کا سائلنٹ پر تھا اور ادھر تبسم بیگم کے انجیکشن ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں ملیحہ اپنی آنٹی انکل کو اپنے ماں کے پاس چھوڑ کر فوراً انجیکشن لینے میڈیکل سٹور تک جاتی ہے۔ ایسے میں تبسم بیگم کی حالت بگڑتی جا رہی ہے اور ملیحہ ابھی تک گھر نہیں پہنچی کیونکہ میڈیکل سٹور کے باہر ہی کوئی آدمی ہاتھ میں گن پکڑے ملیحہ سے اس کا پرس چھیننے کی کوشش کرتا ہے جس پر پیسے بھی تھے اور دوائی بھی، اور جب ملیحہ اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے کہ اس میں میری ماں کی دوائی ہے تو وہ شخص بات سنے بغیر ملیحہ کے سر پر گن مار کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور سر پر چوٹ لگنے سے ملیحہ وہیں گر کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اب ملیحہ کا فون نہیں لگ رہا، اس کے سسر پریشان، تبسم بیگم کی حالت بگڑتی جا رہی ہے اور وہیں بار بار وہ روحام کو فون کرتے ہیں۔ وہ میٹنگ سے نکل کر اس ایمرجنسی کال کو لیتا ہے، کیا ہوا بابا سب ٹھیک تو ہے، آنٹی ٹھیک ہے؟ ایسے میں وہ کہتے ہیں کہ بیٹا تبسم بہن کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ملیحہ انجیکشن لینے گھر سے کب کی گئی ہے لیکن فون بھی نہیں اٹھا رہی، تم جلدی سے گھر آ جاؤ، یہ انجیکشن فوراً ملنا بہت ضروری ہے انہیں۔